ساتھیوں، قرآن عظیم الشان کی آیت مبارکہ صاف پیغام ہے کہ اے مومنوں، اے ایمان لانے والے لوگوں، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو۔ اس میں صاف حکم ہے کہ جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو فوراً مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے کوشش کرو، آگے بڑھو اور فوراً اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکا دو۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا قضیت الصلاۃ، جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر فانتشروا فی الارض، اب زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو، اللہ کی برکتوں کو حاصل کرو۔ تو نماز کے وقت حکم یہ ہے کہ اپنے سارے حلال کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آؤ، اور نماز کے بعد اللہ کی طرف سے گویا انعام ہے، وابتغوا من فضل اللہ، اب اللہ کے لیے باہر نکلو، اپنے کاروبار میں لگو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو دو چیزیں یہاں سمجھنے کی ہے، ایک نماز جمعہ کی پوری فکر کرنا۔ اصل میں یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کو اللہ نے بنایا، تو اس دنیا کو بنانے میں اللہ نے قرآن کریم کہتا ہے فی ستۃ ایام، 6 دن میں اس دنیا کو مکمل کیا گیا۔ اور قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے خلق الارض فی یومین، یہ جو زمین ہے اس کو اللہ نے 2 دن میں بنایا، اور 4 دن میں بقیہ چیزیں ہیں، آسمان وغیرہ۔ اس طرح 6 دن میں اس دنیا کا گھر بنایا گیا، اور ان میں بھی شروع جو کام کیا گیا وہ اتوار کا دن تھا، اور جو کام مکمل ہوا وہ جمعہ کا دن۔ اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، 6 دن۔ 6 دن میں اس دنیا کو بنایا گیا، 2 دن میں زمین مکمل کی گئی، 4 دن میں بقیہ کام ہوئے، اتوار سے کام شروع ہوا، جمعہ کو مکمل ہوا۔ یہی علماء نے نقطے کی بات لکھی کہ اس سے مزاج سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ کام جب مکمل ہوتا ہے تو اس کو یاد رکھتے ہیں مسلمان۔ جیسے کسی کا انتقال ہوا تو تاریخ یاد ہوتی ہے، اس طریقے سے قرآن کریم مکمل ہوا، 23 سال میں مدت کو یاد رکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے علاوہ کے جو مذاہب ہیں وہ جیسے نصارہ، عیسائی ہے، وہ سٹارٹنگ کو یاد رکھتے ہیں، کام کے شروع کو۔ اس لیے آپ دیکھو اتوار کو عیسائی جشن مناتے ہیں، اتوار سٹارٹ۔ ایسے ہی بچہ پیدا ہوا تو برتھ ڈے مناتے ہیں، ہر سال برتھ ڈے، شادی ہوئی اینیورسری۔ اس طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں جو کام کی شروعات ہے اس کو کرنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ برتھ ڈے کا منانا، اینیورسری کا کرنا، سالگرہ کا منانا، گھر کی سالگرہ کرنا، کمپنی کی سالگرہ کرنا، مسلمانوں کا طریقہ کار ہے، عیسائیوں کا ہے، جس کو نصارہ بولتے ہیں۔ تو نصارہ عیسائی اسٹارٹ کو لیے ہوئے ہیں، مسلمان اختتام کو یاد رکھتے ہیں۔
ایک دن جو بچا ہوا ہے بیچ میں ہفتہ، یہودی اس کو اپنا دن مانتے ہیں، اس لیے وہ لوگ ہفتے کو چھٹی مناتے ہیں اور اسی دن سب کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے کام نہیں کرتے ہیں تو ہفتے کو نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ یہ جو جمعہ ہے اللہ نے اس کا بڑا خیال کیا، اس لیے آدم علیہ السلام جمعہ کے دن، سجدہ کرنے کا جو حکم ہوا جمعہ کے دن، ادریس علیہ السلام کو آسمان پر بلایا گیا جمعہ کے دن، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی جمعہ کے دن، نوح علیہ السلام کی کشتی رکی جمعہ کے دن، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن، ابراہیم علیہ السلام کو قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، آگ سے جو چھٹکارا ملا جمعہ کا دن۔ جمعہ کے دن اللہ نے بہت سارے کام کیے، جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالا گیا تھا تو رات ہو گئی، یوسف علیہ السلام پریشان، ایک تو اندھیرا، دوسرا جنگل، پھر جنگل میں کنواں جس کو ہم باوڑی بولتے ہیں، کنواں، پھر کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تو کتنا اندھیرا ہوگا، اندھیرا در اندھیرا، اندھیرا در اندھیرا، ایک تو جنگل کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، کنویں کا اندھیرا، پھر آپ کنویں کے اندر ہے، تو یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ لیکن جیسے ہی صبح کی روشنی ہلکی گری تو یوسف علیہ السلام خوش ہو گئے، بچے تھے ابھی تو، معصوم بچے ہیں چھوٹے، لیکن اجالے کو دیکھا تو پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہونے والے نبی ہیں، تو جیسے ہی اجالے کو دیکھا تو ایک خوشی، اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر فرمایا اللہ اس مصیبت کو ہلکا کر دیجیے، اور پھر ساتھ میں ایک دعا اور مانگی، اے اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ مصیبت زدہ ہیں سب کی مصیبت کو ہلکا کر دیجیے، ختم کر دیجیے۔ تو یہ دعا کس وقت تھی؟ صبح صادق کے وقت، جب پہلی کرن آتی، اللہ نے دعا قبول فرما لی، اور دعا ایسے قبول ہوئی، آپ دیکھو کتنا بھی بڑا غم کیوں نہ ہو، دن میں رہتا، رات میں رہتا، صبح ہوتے ہوتے اس کے غم، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، یہاں تک کہ گھر میں اگر جنازہ بھی ہے نا تو وہ جو بوجھ، ظاہر سی بات ہے جنازہ آدمی کو جدا کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ بوجھ بھی تہجد کا وقت جیسے ہی صبح کا وقت ہوتا وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا، تھوڑا سا اس کو سکون ملتا، غم کم ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ یوسف علیہ السلام کی دعا، اس کا اثر ہے، اللہ نے قبول فرمایا، بڑے بڑے پریشانیاں، بڑے بڑے غم کا بوجھ صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ کم کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، اچھا وہ دن جمعہ کا دن تھا، اصل یہ بتانا ہے جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے قرآن کریم میں جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو، سب سے پہلے سجدہ کرنے والے اسرافیل علیہ السلام فرشتہ، پھر جبرائیل علیہ السلام، پھر سارے فرشتے۔ تو سب سے پہلا سجدہ کرنے کا حکم ماننے والے کون؟ اسرافیل علیہ السلام۔ تو اللہ کا حکم مانے اور نبی کو سجدہ کیے، اللہ نے انعام بھی دیا، اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر قرآن مجید کو لکھا گیا، قرآن کریم اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر، اور دوسرے نمبر پر جو فرشتہ سجدہ کیا اللہ نے اس کو انبیاء سے ملاقات کا شرف بخشا کہ وہ آتے تھے وحی لے کر ہر نبی کے پاس۔ سمجھ میں آیا، اللہ اپنے بندوں کو کچھ نوازتے ہیں تو پھر ان سے محبت کرنے والوں کو بھی نوازتے ہیں، اس لیے انبیاء سے اللہ محبت کرتے ہیں،
جو انبیاء سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی محبت کرتے ہیں اور اس کو نوازتے ہیں، انعامات دیتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے علماء سے محبت رکھے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، آپ علماء سے محبت رکھو، اللہ تعالی انعامات سے نوازیں گے۔ 3 قسم کے لوگوں کا، ایک یا تو خود عالم بنو، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا مت بنو، علماء سے نفرت کرنے والے، یہ مت بنو۔ یا تو خود عالم بن جاؤ یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تیسرا مت بنو نفرت کرنے والے۔ اچھا آپ یہ بولیں گے مولانا آپ تو بول رہے لیکن انہوں بہت ڈینجر رہتے جی، آ سکتی ہے ذہن میں بات۔ آپ بول رہے علماء سے محبت کرو مگر علماء بہت ڈینجر رہتے، تو آپ کو معلوم، حضور کو نہیں معلوم تھی یہ بات؟ حضور کو بھی تو معلوم تھی نا، مگر حضور یہ نہیں بتایا۔ حضور یہ بولے آپ محبت کرنے والے بنو، ان کا مسئلہ وہ تو اللہ کے ساتھ ہے، ہر ایک کو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ علماء کا مسئلہ وہ اللہ کے ساتھ ہے، مگر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم محبت کرنے والے بنے، بس نفرت کرنے والے نہ بنے۔ ان کا کیا مسئلہ وہ جانے، ہمارا کیا مسئلہ وہ ہم جانے، تو ہم اکابر سے محبت کرنے والے بننا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ جمعہ کا اہتمام کرنے کے بارے میں کہ احادیث میں آتا ہے، یہ جو دروازے ہیں، دروازوں پر جمعہ کے دن فرشتے آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہوتا ہے، اور جب تک خطیب امام مسجد میں نہیں آتا تب تک فرشتہ دروازے پر ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتا ہے، آنے والوں کا نام لکھتا ہے۔ اچھا عبد الرحمن آ گئے، عبد الرحیم آ گئے، عبد القدوس آ گئے، عبد السلام آ گئے۔ تو فرشتہ جمعہ کے دن دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور جمعہ میں آنے والوں کا نام اندراج کرتا ہے وہ رجسٹر میں، لیکن جب امام آ جاتا ہے نا تو رجسٹر بند کر دیتا ہے۔ اب رجسٹر بند ہوا، لوگ آتے ہیں امام کا خطبہ سننے کے لیے، وہ فرشتہ بھی امام کے خطبے کو سننے کے لیے اپنا رجسٹر بند کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ خطبے کا سننے کا اہتمام اللہ کی طرف سے ہے، فرشتہ بھی اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اور جو پہلے نمبر پر آتا ہے سمجھانے کے لیے، نبی نے فرمایا اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، پھر گائے ذبح کرنے کا، پھر مرغی ذبح کرنے کا، پھر انڈا ذبح کرنے کا، یعنی انڈا اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا۔ تو یہ 4 ہی نہیں ہیں، یہ مثال ہے۔ مثال جو دیتے وہ پور کوئی آدمی کھانا پکا کیا دیکھ بولے ایک دانہ دوسرا دانہ، ارے کیا ہوا بول رہے تم بولے نا باقی کیا دیکھو بول کے، اس لیے پورا کھا کے دیکھ کے بولتا ہوں، پورا نہیں کھاتے چکھتے ہیں۔ تو مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ثواب ملتا ہے، جو پہلے آتا ہے اس کو زیادہ ثواب، پھر آنے والے کو تھوڑا کم، پھر آنے والے کو تھوڑا کم، پھر آنے والے کو تھوڑا کم۔ اس لیے جمعہ میں وقت سے پہلے آنے کی کوشش کرنا اور اپنا نام فرشتے کے رجسٹر میں اندراج کرانا ہے، تو اس لیے پہلے آنا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی جو فضیلت بتائی ہے وہ بہت انمول ہے۔ آپ جانتے ہیں روزانہ اس وقت پر ظہر کی نماز ہوتی، جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، ظہر کی نماز ہوتی، اور رکعت کتنی ہوتی ہے جی؟ 4 رکعت۔ ساری زندگی ظہر کی نماز 4 ہے تو پھر جمعہ میں 2 کیوں ہیں؟ یہ جمعہ میں لوگ زیادہ آتے ہیں، کم کیوں ہیں؟ 2 رکعت کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو آج صرف 2 ہی رکعت پڑھو ظہر کی، باقی 2 رکعت وہ امام صاحب کو دیکھتے رہو، وہ دیکھنے کا ثواب 2 رکعت کے برابر میں شمار کر لیتا ہوں۔ محبت سے خطیب کو دیکھنا، اللہ نے 2 رکعت کا ثواب قائم مقام رکھا ہے۔ تو جمعہ کے دن یہ جو بیٹھ کر ہم خطبہ سنتے ہیں اور پھر امام کو دیکھتے ہیں، اس لیے فرمایا نماز پڑھ رہے نا، کھڑے ہو کے پڑھ رہے تو سجدے کی جگہ دیکھو، قیام میں، رکوع میں ہے انگوٹھوں پر دیکھو، سجدے میں ہے ناک کی جگہ پر دیکھو، قاعدے میں ہے گود میں دیکھو۔ تو جس طرح نماز میں فلاں جگہ دیکھو، فلاں جگہ دیکھو، فلاں جگہ دیکھو، ایسے ہی جمعہ میں امام کو دیکھو، خطیب کو دیکھو۔ یہ حکم ہے کہ اس میں آپ کو اللہ نے ثواب رکھا ہے، تو آپ اس کی طرف نگاہ کرو اور اس کو دیکھو۔ سمجھ میں آیا؟ امام کی بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر، خطیب کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ساری قوم کو کہ تم لوگ امام کے چہرے کی طرف دیکھو۔ تو اس سے سمجھنا ہے دل بھی ذرا بڑا رہنا، محبت سے دیکھنا ہے، پلاننگ کرتے ہونے نہیں، محبت کے ساتھ دیکھنا ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں نا، دلوں کے قلوب کو اللہ بھی دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا، جیسے موز کھاتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ جنت میں موز ملے گا، یہ ڈیزائن ہے، سیب ملے گا، یہ ڈیزائن ہے، یہ گھر ہے، یہ ڈیزائن ہے، یہ عورت ہے، یہ ڈیزائن ہے، جنت میں ایسی ہو رہے، جنت میں ایسا گھر، جنت میں ایسا پھل، جنت میں ایسی بریانی، جنت میں ایسی مچھلی۔ تو دنیا کی ہر چیز یہ تمثیل ہے جنت کی نعمتوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو حدیث میں آتا ہے یہ جو مجلس ہے نا ہماری آج کی جو جمعہ کی مجلس ہے، یہ مجلس ہے میدان دیدار کی، وہاں اللہ ہوں گے اور ساری دنیا کی مخلوق اللہ کو دیدار کرے گی، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جمعہ رکھا ہے۔ جمعہ ایسے ہی نہیں ہے، جمعہ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جمعہ میں جلدی آیا کرو، اس لیے کہ جتنی دور جمعہ میں تم بیٹھو گے دیدار میں بھی دوری آئے گی، اس لیے اللہ کا دیدار قریب سے چاہتے ہو تو جمعہ کے دن خطیب کو قریب سے دیکھو۔ پہلی صفوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اور جمعہ ایک ہلکی سی گزارش، ایک پیغام، جمعہ ہمارا ویسا نہیں ہونا جیسے روز کا۔ جیسے مثال کے طور پر روز میرے کو ٹی شرٹ پہننے کی عادت ہے، اب میں یہ نہیں بولتا کہ ٹی شرٹ پہننا کیا ہے کیا نہیں، وہ الگ میٹر ہے، لیکن جمعہ کے دن خاص لباس ہونا چاہیے، کرتا پائجامہ۔ روزانہ کلر کے کپڑے پہنتے ہو الگ مسئلہ ہے، جمعہ کے دن سفید لباس ہو، جمعہ کے دن مخصوص لباس پہننے کی تاکید آئی ہے، خاص کپڑے ہو۔ جمعہ کے دن عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو اور جمعہ کی تیاری کرو، تو پھر ثواب بھی اس لیول کا ملے گا۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں نہ رہے اذان ہو رہی ادھر نہ رہے ادھر وہ کر رہے بعد میں آ رہے، اس کو تیاری نہیں بولتے۔ تیاری بولتے ہیں وقت سے پہلے نہانا، وقت سے پہلے اچھے کپڑے پہننا، وقت سے پہلے خوشبو لگانا، وقت سے پہلے سارے کام کر کے وقت سے پہلے مسجد آنا، یہ ہے جمعہ کی تیاری، وقت سے پہلے۔ اسی لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آدمی گھروں سے نکلتا ہے جیسے جمعہ کے دن، تو یہ نمونہ ہے جنت میں دیدار اللہ کا کیسے ہوگا۔ تو جیسے تیاری کے ساتھ نکلتے نا تو جنت میں بھی نکلیں گے، وہاں بھی اللہ بولے گا چلو تیاری کرو، تو پھر بازار لگے گا، وہاں آدمی کیا کرے گا،
اب یہاں تو ہمارا ایک نمونہ ہے، ماڈل ہے، ایسے ہی رہتے، وہاں ایسا نہیں، ناک ذرا ادھر پتلی، آنکھ ذرا ادھر موٹی، پیشانی ذرا بڑی، تو جیسے ڈیزائن کی پیشانی آپ کر لے سکتے، جیسا آپ کے گال آپ کر لے سکتے، جیسے آنکھ کر لے سکتے، جیسے ناک کر لے سکتے. اللہ بازار لگائیں گے، اس بازار میں جس ڈیزائن کا چہرہ آپ بنانا چاہو، یعنی خوبصورتی، ڈیزائن کا مطلب نمونے نہیں، خوبصورتی، جس خوبصورتی کو آپ اختیار کرنا چاہو اس بازار میں اللہ تعالیٰ فراہم کر دیں گے. اس کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا. تو وہ جو دیدار ہوگا، تو دیدار سے پہلے جنت میں مست نعمتوں میں آدمی رہے گا. اللہ پوچھے کہ کچھ تو بھی باقی ہے؟ لوگ بولیں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا. تو اللہ بولیں گے نہیں، ابھی باقی. جاؤ امام صاحب کے پاس جاؤ، اپنے شہر کے علماء کے پاس جاؤ، اپنے محلے کے عالم صاحب کے پاس جاؤ. سمجھ میں آیا؟ علماء کی ضرورت جنت میں بھی پڑتی، علماء کی ضرورت، ائمہ کی ضرورت جنت میں بھی پڑتی. تو لوگ پھر علماء کے پاس جائیں گے جنت میں بھی، تو پھر علماء یاد دلائیں گے کہ نہیں ابھی اصل نعمت باقی ہے، وہ نعمت اللہ کا دیدار. تو پھر لوگ دیدار کے لیے نکلیں گے. پھر وہاں انبیاء، شہداء، صالحین، متقی، ابرار نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں لوگ بیٹھیں گے. اس بات کو بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں. میرے بھائیوں، ہم لوگ جمعہ میں اصل بہت دیر سے آتے ہیں اور جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں، اور اگر ذرا اونچ نیچ ہو گئی تو لڑائی جھگڑے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اہمیت رہی تو نا، اہمیت اتنی ہے تو انہیں کیا بھی کرتا. جمعہ کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، بقیہ چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں، بقیہ چیزوں کو فوقیت دیتے، جمعہ کو نہیں. جمعہ کے دن امام سے جتنا آدمی قریب ہوگا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا دیدار بھی اس کو اتنا قریب سے ہوگا. اسی لیے وہاں بتایا گیا کہ جیسے اس کو سمجھانے کے لیے موٹی مثال، یہ جو چشمے ہوتے نا، آنکھ کا چشمہ 1 نمبر کا، 2 نمبر کا، اب ان کے چشمے نکال دو، ایک ہی چیز سامنے رکھو، اب اس کو بولو دیکھو، تو جس کو چشمہ نہیں ہے ان کو سیدھا صاف دیکھو. جس کو 1 نمبر کا چشمہ ہے انہیں ذرا دھندلا دکھ رہا ہو، جس کو 3 نمبر کا چشمہ انہیں بولتا، اور جس کو 8 نمبر کا چشمہ وہاں کیا کہ ہے جیسا دکھ رہا. تو دیدار بھی اللہ کا ایسے ہی ہوگا، کسی کو تھوڑا دھندلا، پھر تھوڑا اور، تھوڑا اور، تھوڑا اور. اس لیے میرے بھائیوں، جمعہ کی بڑی فضیلت ہے اور علماء کا بڑا مقام ہے. میں یہ نہیں بولتا، کسی کی ذات پہ نہیں جاتا، پوری دنیا میں ہم لوگ، ہماری بیماری یہ ہو گئی، کوئی بھی بات ممبر پہ بولو سیدھا ٹارگٹ مولانا میرے کو بولے، پتہ نہیں کہے گو. اگر میں یہ سوچ رہا ہوں میرے کو بولے تو میں یہ بول تو ہمیشہ آپ کچھ بولا، اس لیے کہ کس کے دل کو لگتا میرے کو بولے، اس کو لگتا جس کے دل میں چوری ہے. جو بیچارہ صاف ذہن کے انہیں کہیں کو سوچتا میرے کو بولے. ہم لوگ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کچھ بھی بولو مگر صحیح مت کو بولو. صحیح بولے تو دل کو چپتا، باقی کا بول لو. اسلام بہت چیزیں ہیں نا، یہ کہیں کو بولتے ہیں، اس لیے یہ بولے تو میرے کو چپتا. تو میرے بھائیوں، میں بھی آپ کو امانت کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ نبی کا منبر ہے، میں یہاں جو بولتا ہوں دل کھول کے بولتا ہوں، اور حضور کا حکم ہے تعلیمیں بول دیتا ہوں. اس کو پرسنل نہیں لینا، پرسنل لیے تو پھر محلے میں ایک کی شادی ہوتی، اب میں شادی کے عنوان پہ کرا تو انہیں ناراض، محلے میں کچھ تو بھی پیسے کہاں سے تو بھی ٹیڑھے طریقے سے لیتا، انہیں دشمن. اب کیا امام صاحب خالی دشمنی کے واسطے سے رہ گئے؟ 10 گھر ہے، 10 کے 10 لوچے. اب امام صاحب سود کے اوپر نہیں کرنا، کہیں کو عبد الرحمان صاحب ناراض ہوتے ہیں، جہیز کے اوپر نہیں کرنا، کہیں کو عبد القدوس صاحب ناراض ہوتے ہیں. کیا ہے؟ اب مطلب کی بات بولنا پڑی گا یہاں پر. تو ایسا نہیں ہے، خطیب کو فریڈم رکھنا چاہیے اور سوچ ہماری فریڈم رکھنا، میرے کو بول رہے ایسا نہیں لینا. قرآن کا حکم ہے سب کے لیے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. میرے اندر غلطی ہے تو میں اصلاح کر لینا، سامنے والے میں غلطی ہے تو سامنے والا اصلاح کر لینا. اور یہ سوچنا میرے کچھ بولے ہوں گے یہ اچھی چیز ہے، شکایت نہیں، اچھی چیز ہے. یہ سوچنا میرے کچھ بولے، میرے اندر یہ غلطی ہے تو میرے کچھ بولے، اس لیے میں اصلاح کی کوشش کرتا ہوں. تو اس سے ہوتا کیا، امام کے دماغ سے اللہ وہ باتیں نکالتے ہیں جو میرے لیے قابل اصلاح ہے تو میں کر سکتا ہوں.
لیکن اگر ہم اس کو چھوٹا ذہن لے کے تنگ کر دیے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے اسلام اب مطلب کا باقی رہ گیا، جو مطلب کی میری وہ میں سنتا ہوں، جو مطلب کی میری۔ میرے بھائیوں، اصل ہم کو دماغ کو وسیع رکھ کر اسلام کی تعلیم ہے، باقی ہر ایک کا اپنا اختیار ہے کہ کون کیا عمل کرتا ہے، کل قیامت کے دن کیا دیکھنے والا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ذہنوں کو وسیع بنائے، ہم فری ذہن ہو کر قرآن کی تعلیم کو سنیں گے، اللہ سچے دل سے سنیں گے، سچے عمل کی توفیق بھی دے گا۔ جمعہ کی تیاری اہتمام سے کریں، جلد آنے کی کوشش کریں، خاص کر جو اسلامی لباس کے کپڑے نہیں ہیں اس کو جمعہ کے دن کم سے کم جمعہ کا اہتمام سمجھ کر اچھے کپڑے پہننا چاہیے۔ جزاک اللہ۔